اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ TV دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جہاں جہاں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے، شان معراج کے عنوان سے ہم یہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو کہ اللہ نے انہیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ ایک بار پھر یہ معراج جیسا معجزہ جو ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کو عطا ہوا، وہ ہمارے لیے موجود ہے، اور ہم آج اس کی اہمیت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، سفر جو ہے اس کے معنی ہیں کہ سیاحت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور سفر کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم تاریخ حضرت انسان کی ہے۔ مختلف سفر نامے لکھے گئے، اور یونانی جو دانشور ہیں، انہوں نے میگتھنز جن کا نام ہے وہ ہوں، یا حکیم ناصر خسرو ہوں، یا ابو ریحان البیرونی ہوں، انہوں نے اپنے اپنے طور پر مختلف سفر ناموں میں مختلف مشاہدات رقم کیے، قلم بند کیے، مختلف تہذیبوں کے ارتقاء اور انحطاط کے حوالے سے بات کی، مختلف ثقافتی جو انداز تھے ان کو تحریر کیا، اپنے مشاہدات کو تحریر کیا۔ اور ناظرین، جب سفر ناموں پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اور بھی نام ایسے آتے ہیں کہ جو مختلف سفر ناموں میں مختلف تجربات لکھتے ہوئے جو مصنفین نظر آتے ہیں، لیکن واقعہ معراج کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو واقعہ معراج ایک ایسا مختلف، ممیز اور ممتاز واقعہ نظر آتا ہے کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے براہ راست نہیں ارشاد فرمایا، نہ کسی صحابی نے، بلکہ میزبان یعنی اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید آیات ہمیں مل جاتی ہیں جو ہمیں واقعہ معراج کی افضلیت اور اہمیت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یقیناً یہ وہ ایک عظیم الشان سفر ہے کہ جس سفر کا آغاز مکۃ المکرمہ سے ہو رہا ہے اور بیت المقدس تک جا رہا ہے، بیت المقدس سے آسمان اول کی طرف جا رہا ہے، آسمان اول سے 7ویں آسمان کی طرف جا رہا ہے، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک یہ سفر جا رہا ہے، سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین کے مقام تک یہ سفر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر جو ہے ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں اس کانوائے میں فرشتے شامل ہیں اور سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام شامل ہیں، تو معلوم، اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقاتیں ہیں، جنت دوزخ کی سیر ہے، مشاہدات ہیں، بہت زیادہ مشاہدات ہیں۔ تو ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس کو سائنس بھی رد و قبول کے حوالے سے پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں، اور ابو جہل جیسے کافر تک جب یہ خبر جاتی ہے تو وہ انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ آج شب معراج ہمیں نصیب ہے، اور الحمدللہ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ اور ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ممتاز و معروف علماء دین کا پینل موجود ہے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ایک ایسے عالم دین کی جن سے آپ بہت محبت رکھتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے پروگرامز کو دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین ARYQ TV پر متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ریسرچر ہیں، اور سیرت کے حوالے سے بہت وقی کام جو ہے اس پر آپ گامزن ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی ترتیب، تدوین اور ارشاد کے لیے ہم وقت مصروف عمل ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خانان مصطفیٰ، یہ تینوں ہی ماشاءاللہ خوشگلو ثنا خواں ہیں، خوش آواز ثنا خواں ہیں، جناب محمد راشد اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ جناب سید خالد حسین شاہ صاحب موجود ہیں، اور جناب محمد فیصل حسن نقشبندی موجود ہیں۔ اور اللہ رب کریم کی تعریف اور ثنا اور توصیف سے آج کی اس مبارک ٹرانسمیشن شان معراج کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا ثنا خانان مصطفیٰ اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا
حسبی ربی جل اول و آخر ہے اللہ، اول و آخر ہے حافظ ناصر ہے جب تیری شان قریب نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے، دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں، نیت میری بھر جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد رب جلیل تینوں ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ
بارگاہ الہی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آتے ہیں موضوع کی جانب، شان معراج آج ہمارے اس پوری ٹرانسمیشن کا موضوع، اور میں چاہوں گا مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جس کا اجمالی طور پر میں نے حوالہ دیا سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیہ مبارکہ کہ جو ہمیں واقعہ معراج کی طرف لے جاتی ہے، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ معراج شریف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ ہے، بے شک بے شک، جو قیامت تک عقل انسانی کو دنگ کرتا رہے گا، عاجز کرتا رہے گا، اور لوگ نبوت رسالت کے منصب کو پہچانتے رہیں یعنی گے محیر العقول واقعہ ہے۔ بلا شبہ۔ واہ واہ اس کا ایک لمحہ واہ محیر العقول ہے، واہ، اور چونکہ یہ عام انسانی ذرائع سے ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان واقعے کی ابتدا اپنی ذات پاک کی تنزیہ سے فرمائی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ پاک ہے وہ ذات۔ تو چونکہ آگے ایسی بات آ رہی تھی کہ جس کو انسانی عقلیں تسلیم نہیں کرتی ہیں، تو کوئی انکار نہ کر دے، تو پہلے اپنی پاکی کو بیان کر دیا کہ وہ ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے وہ ذات۔ پاک ہے وہ، کیا بات، جو تمہارے لیے ناممکن ہے اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پھر آگے فرمایا کہ الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ۔ کہ جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو۔ تو یہ ساری کی ساری فعل کی نسبت جانے والے کی طرف نہیں ہے، لے جانے والے کی طرف ہے، بے شک بے شک، کہ تم معراج کا انکار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا انکار نہیں کرو گے، بلکہ ڈائریکٹ رب کریم کی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ عیب نہیں لگاؤ گے، بلکہ تم ان کے رب پہ عیب لگاؤ گے، کیونکہ فرما کہ اسرا، جو لے گیا اسرا بعبدی، اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے قلیل حصے میں، رات کے قلیل حصے، ہاں، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، ہائے، دور کی مسجد۔ اقصیٰ کا ویسے لغوی معنی دور کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر خاص بیت المقدس مراد ہے، کہ مسجد الاقصی الذی، وہ مسجد الذی بارکنا حولہ، ہائے، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ برکتیں ہی برکتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور اس کی پھر وجہ بھی بتا دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ کیا بات، کیا، اور پھر فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک بے شک۔ تو اب اس کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ بے شک وہ بہت سننے والا بے شک، اور بہت دیکھنے والا ہے۔ تو اب اس کے مفسرین نے کلام کیا کہ اس سے مراد، وہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کا حبیب ہے۔ تو بلا شبہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ صلاحیت عطا فرمائی، تو اس لیے ان کے لیے بھی یہ صفت موجود ہے کہ وہ سننے والے بھی اور دیکھنے والے ہیں، ہائے ہائے، جس میں دوسروں کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے، دوسرے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے جس چیز کو، اللہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی فرما دیا، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ، کہ نہ تو ان کی نگاہ بہکی نہ وہ بھٹکی ہو۔ غالباً ابتدائی 18 آیات اسی کی طرف ہمیں اشارہ کرتی بالکل ہوئی اسی نظر طرف آتی۔ اشارہ واہ ہے۔ واہ واہ، تو یہ مختصر سا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کو بیان فرما دیا، اور سارے کے سارے کام کی نسبت، فعل کی نسبت اپنی جانب رکھی، اور پھر اس کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی، اور کتنے ٹائم میں ہوئی کہ لیلم، رات کے قلیل حصے میں۔ اور اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے جو وضو فرمایا تھا تو وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا، وہ جو دروازہ کھولا تھا کنڈی ہلی تھی، وہ کنڈی ابھی تک ہل کے رکی نہیں تھی، اور جس بستر مبارک سے آپ کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے جسم اقدس کی گرمی ابھی تک وہاں پہ موجود تھی۔ اللہ اللہ، تو یہ چشم زدن جسے کہتے ہیں، یا پلک جھپکنے میں جسے کہتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں تقریباً 27 سال کا عرصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں گزارا، 27 اور سال کا، دنیا میں ابھی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پایا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا 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 کیا، رات کے قلیل عرصے میں جنت دوزخ کی سیر، تمام مشاہدات، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، یہ تمام چیزیں ممکن ہے، کیوں کہ وہ باری تعالیٰ جو ہے اس نے ابتدا آیت کس طرح فرمائی، سبحان الذی اسریٰ، اپنی طرف منسوب، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، تو وہ پاک ذات ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب فرمائیے گا، جیسے میں نے اجمالی طور پر اپنے ابتدائیے میں بھی اس چیز کو
شامل کیا کہ مختلف مراحل ہیں اس واقعے کے، لیکن جس پر ہم بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے جس پر مفتی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، تو اس میں خاص مقام کا ذکر ہے، تو فرمائیے گا کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے قبلہ رئیس بھائی آپ کو اور محترم مفتی صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، جتنے نعت خواہ حضرات ہیں، جتنے دیکھنے والے سننے والے ہیں، سب کو اس رات کی بہت مبارکباد ہو کہ یہ رات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی معراج کی رات ہے، اور یہی وہ رات ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اچھا، میں اسی آیت کریمہ پر قبلہ مفتی صاحب نے بڑے پیارے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں، ایک تو یہاں پر جو بات آپ نے سوال فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ذکر کیوں ہوا، اس میں ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اول تو یہاں پر 3 مراحل کا ذکر موجود ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ظاہری طور پر ذکر موجود ہے، اور باقی جو مراحل ہیں ان کا اشارتاً ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ ایک مرحلہ ہوا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا مرحلہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے خاص بندے کو خاص نشانیاں بتائیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ انہ هو السمیع البصیر، کیا بات ہے، کہ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ظاہری طور پر ذکر ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اس کی وجہ یہ ہے جو ائمہ نے بیان فرمائی کہ کفاران قریش نے یا کفاران مکہ نے مسجد اقصیٰ دیکھی تھی، انہوں نے آسمان نہیں دیکھے تھے، تو لہٰذا انہوں نے جو اعتراض کیا وہ آسمانوں پر جانے پر نہیں کیا، مسجد اقصیٰ پر کیا۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بتائیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا اچھا آپ نے معراج کی تو یہ بتائیں کہ آسمان کیسا ہے، آسمان پر ستارے کیسے ہیں، چاند کیسا ہے، سورج کیسا ہے، پہلا آسمان کیسا، دوسرا آسمان کیسا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، جو انہوں نے دیکھا اس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ یہ بڑی خوبصورت توجیہ آپ نے بیان فرمائی مفتی صاحب، اور اس خوبصورت توجیہ کے بعد ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محمد پیارا میرے محمد بنے ہیں دولا، سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شان معراج کے عنوان سے یہ ٹرانسمیشن، خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے شب معراج ہے، ہر طرف عبادات کی رونق نظر آ رہی ہے، ہر چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب کریم نے معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ یوں تو تمام ہی معجزات آپ کے بڑے افضل ہیں، لیکن واقعہ معراج جو ہے اس کے تو کمالات ہی بالکل مختلف ہیں۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اسی لیے جو کفاران مکہ سوال کر سکتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر اس کا ذکر فرمایا، اور باقی جو ہے اشارتاً عبارت النص کے لیجئے، اشارت النص کے لیجئے، اس آیت میں بھی ذکر ہے اور سورہ نجم میں بھی باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے۔ یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا، الذی اور بعبدہ یہاں پر قابل توجہ ہے، الذی اس میں موصول ہے، اور میں نتیجتاً عرض کروں گا اس سے مراد کامل ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، اور عبدہ کہا، فقط عبد نہیں کہا، عبدہ۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدہ۔ جو عبد ہوتا ہے نا وہ نکرہ ہے، جب عبدہ ہو جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، بندہ خاص۔ جی، بندہ خاص۔ تو کامل ذات جو کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہ اپنے کامل بندے کو لے کر گیا، کیا بات، کامل بندے کو لے کر گیا۔ اور ایک آخری بات عرض کروں گا، یہاں پر اور بھی ذکر موجود ہے کہ عبد رقیق ہے، عبد عابق ہے، عبد معزون ہے، تو یہ ایک طویل بحث ہے، میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن ایک بات، انہ هو السمیع البصیر، کہ یہاں پر قبلہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف مفسرین کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ یہ ہوا ضمیر ذات باری تعالیٰ کی جانب راجع ہے یا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، کیونکہ ضمیر ہمیشہ لوٹتی ہے پیچھے اسم کی جانب۔ تو فرماتے ہیں کچھ علماء نے کہا کہ اس میں الہی کی طرف ہے، کچھ علماء نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جانب ہے، لیکن کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس ضمیر کو ذات الہی کی طرف راجع کیا جائے تب بھی صحیح ہے، اور ذات مصطفیٰ کی طرف راجع کیا جائے تب بھی صحیح ہے۔ پھر وہی بات ہے نا
کہ انہو هو السمیع البصیر کہ معراج کی شب اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا اپنی شان کے مطابق، تو اس کے خاص بندے نے سماعت فرمایا، اس کے خاص بندے نے کلام فرمایا تو رب تعالیٰ نے اسے سماعت فرمایا۔ تو کس نے کیا خوب فرمایا کہ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب یہ جو سوال ہے بنیادی طور پر اصلاح عقائد کے حوالے سے بہت اہم نوعیت کا سوال میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اس سفر پر جا رہے ہیں تو گزر ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں قبر میں۔ اب یہاں سوال انسانی ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد تو عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو ہیں اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی سب سے پہلے تو الحمدللہ یہ معجزہ جس کا ذکر ہم بیٹھ کر کے کر رہے ہیں یہ تاریخ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے وہ پیغام ہے کہ جب انسانی عقل اور عقول اپنے منتہائے کمال پر پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد شاید جا کر کے معمولی سی اس پورے معجزے کی کن اور حقیقت سمجھ میں آ سکے۔ انسان پتھر کے دور سے گزرا، لوہے کے دور سے گزرا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہوا، ڈیجیٹل ایج کے اندر داخل ہوا، اس کے بعد انسان نے مریخ کی طرف سفر کا سوچا، مریخ پر آبادی اور مریخ پر آبادکاری کے ساتھ ساتھ زندگی کی بہت ساری مشینیں آلات کو وہاں پر منتقل کرنے کے لیے انسانی ذہن کام کر رہا ہے۔ راکٹ سائنس نے اسی حوالے سے ترقی کی، اور انسان ہوتے ہوتے اب خلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یعنی انسان جب سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنے نقطۂ عروج پر پہنچے گا تو اس وقت اس کی سمجھ میں اس بات کا آنا شروع ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس معجزے کی طرف اپنے سفر معراج کے ذریعے سے انسانیت کی رہنمائی فرمائی تھی اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ آفاق اور یہ وسعتیں، یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ سب کی سب آہستہ آہستہ انسان کی دسترس میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ رہی یہ بات کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری آیات کا مشاہدہ کروایا، کچھ آیات زمین پر کچھ آسمانوں پر تھی۔ ماشاءاللہ علماء کرام بہت تفصیل کے ساتھ بہت سارے اس کے پہلو پر اپنی جو ہے وہ گزارشات پیش کر چکے ہیں۔ جس طرح آپ نے سوال فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہیں، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے جو یصلی کا لفظ آتا ہے کہ آپ اپنے قبر انور کے اندر کھڑے ہیں اور نماز کو ادا فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو نماز کا ادا کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو یصلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کی قبر مبارک کے پاس سے گزرے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے اس گزر پر آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اور یہ عقائد کے لحاظ سے ہمیں جس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے اجسام مبارکہ میں سے جسم کو کھائے۔ تو حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ اس کے بعد دوبارہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چھٹے آسمان پر ہوتی ہے، آپ نے کئی دوسرے مقامات پر ان انبیاء کو جنہوں نے آپ کی اقتداء میں بیت المقدس میں نماز ادا فرمائی تھی دوبارہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو جہاں تک جسم حقیقی، جسم وجودی اور جسم عنصری کا تعلق ہے، فزیکل باڈی کا تعلق ہے، وہ تو اپنی قبور مبارکہ کے اندر تھی، لیکن جو اس کے علاوہ مثالی اجسام مبارکہ تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا وہاں آپ نے ان سے ملاقات بھی فرمائی، گفتگو بھی فرمائی، انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمانا چاہا ارشاد بھی فرمایا۔ تو مسلمانوں کا اجماعی طور پر اس بات پر عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ اس کو سماعت فرماتے ہیں اور وہ پھر اس کے جواب میں اپنا جواب عنایت فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اسی لیے جب ایک مسلمان درود
پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سماعت فرماتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں ملائکہ درود و سلام کے ان گجروں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ دو قسم کی احادیث ہیں، ملائکہ سارے کے سارے آپ یعنی مسلمانوں کی طرف سے پیش کردہ صلاۃ و سلام کو آپ پر پیش کرتے ہیں، آپ سماعت فرماتے ہیں اور پھر اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق خود آپ براہ راست اپنے اوپر پیش کیے جانے والے درود پاک کو سماعت فرماتے ہیں اور اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پکار ہے، ندا ہے، نعت ہے، قصائد ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں التجائیں ہیں، عرضیاں ہیں، جب پیش کی جاتی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سماعت بھی فرماتے ہیں اور جواب مرحمت بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بات ہے کہ جب ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پیش کرتے ہیں تو سننے والوں کا اور پڑھنے والوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری یہ عقیدتیں جو ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو رہی ہیں۔ قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شم تجلی اور ہے، ذات باری اور ہے، شم تجلی اور ہے، طور اور معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق، طور اور معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبب، کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ جناب محمد راشد اعظم سے گزارش کروں گا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کریں، لیکن پہلے تینوں ثناخواں مل کر ہدیہ درود پیش کریں، پھر نعت پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے نالین کا، آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی، میں نے نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف،
سسما آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا اور تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی تاج پر کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا سبحان اللہ، آپ کی نالین کا۔ ناظرین گرامی، شان معراج کے عنوان سے آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، خصوصی ٹرانسمیشن، اور آج واقعہ معراج کے حوالے سے وہ خوبصورت کلمات ادا ہو رہے ہیں علماء دین اور اسکالرز کے زبانی کی، جو آج کے دن کی ضرورت بھی ہے کہ ہم مختلف واقعات کی اہمیت کے حوالے سے اپنی نیو جنریشن کو آگاہ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا معجزہ، اور آج ہمارے نسل کے، ہماری قوم کے بچے اس عظیم معجزے کی اہمیت اور اس کی افضلیت سے محروم نظر آتے ہیں، پوری معلومات نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا کہ قلیلم کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، جو آیہ مبارکہ جس کو حوالہ بنایا، تو یہ سائنسی دور ہے، ایک طویل سفر اور ایک قلیل ترین عرصے میں، قلیل گھڑیوں میں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے فرمائیے گا کہ سائنسی دور ہے، عقل انسانی اسے سمجھنے سے قاصر ہے، بات وہی ہے کہ یہ چونکہ محیر العقول واقعہ ہے، اس حوالے سے قلیلاً کے حوالے سے گفتگو فرمائیے۔ دیکھیں لفظ قلیلاً کا جو لفظ اس آیت طیبہ میں اس آیا، تو چونکہ نکرہ ہے اور یہ تقلیل کے لیے ہے کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں، لیلہ کا لفظ ہے، سوری لیلن کا لفظ ہے جو اس تنوین کے ساتھ ہے، تو نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی قلیل مدت کے بیان کے لیے لایا گیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب یہاں پر سائنٹیفکلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اتنے تھوڑے عرصے میں نبی علیہ السلام کا مسجد حرام سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے عرش الہی تک اور تمام معاملات کو طے کر کے واپس آ جانا، اور میں نے ذکر بھی کیا تھا تقریباً 27 سال کا عرصہ گزرا، تو وہاں آپ کا 27 سال کا عرصہ گزرا اور یہاں پہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا۔ تو ایک تو اس کی یعنی مذہبی توجیہ جو ہے ہمارے بزرگان دین نے بیان کی، خاص طور پہ غزالی امت حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات ہے، تو جب تک کائنات کے اندر جان ہے وہ چلتی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے لمعہ ظاہر گیا، تو یہ جان کائنات نکل چکی تھی کائنات سے، تو کائنات جہاں پر تھی وہیں کے وہیں ٹھہر گئی۔ جس طرح کہ گھڑی کا سیل نکال لیا جائے اور 12 بج رہے ہوں، اور تو پھر سیل نکال لو تو 12 بجتے رہیں گے، 10 دن بعد بھی دیکھو گے تو 12 بج رہے ہوں گے، 100 سال بعد بھی دیکھیں گے تو وہ 12 ہی پہ رہے گی۔ بالکل۔ تو وہ ساری کی ساری کائنات رک گئی، اور پھر جب جان کائنات واپس آئی تو پھر نظام اسی جگہ سے چلنا شروع ہوا، تو اس لیے یہاں پہ وقت رک گیا اور وہاں پر وقت جاری تھا۔ یہ تو ایک حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی بات۔ پھر اس کے پیچھے دوسری بات یہ دیکھ لیجئے کہ موجودہ سائنس بہرحال فلی میچور تو نہیں ہوئی، لیکن اتنی میچور ہو گئی ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی معراج شریف کے سائنسی توجیہات کے حوالے سے ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ پہلے نیوٹن کی تھیوری کو لے کر، بلکہ پہلے تو قانون تھا وہ، اب تو تھیوری بن گیا کہ کوئی زمین بھی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے اس زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتی، خلا میں نہیں جا سکتی یا خلا سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ فورس آف گریوٹی جو ہے اس چیز کو روک لیتی ہے، واپس لے آتی ہے۔ پھر تو اس کے بعد جو ہے پھر آئنسٹائن آیا، آئنسٹائن نے اس بات کو غلط ثابت کیا،
اور اپنے تجربات کے ذریعے اس بات کو واضح کیا، بلکہ اس کی تھیوری ہے E=mc²، جس کے اندر وہ یہی کہتا ہے کہ انسانی ماس کو اگر لائٹ کی رفتار سے چلایا جائے تو وہ خود بھی لائٹ بن جاتا ہے، اور وہ لائٹ جو ہے اب زمین کی حدود سے باہر نکل سکتی ہے، یہ فورس آف گریوٹی سے زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے اور اسے باہر نکل جاتی ہے۔ تو پہلے لوگوں نے معراج کا انکار کیا اور کہا کہ یہ تو خواب میں ہوئی تھی، تو وہ اصل میں نیوٹن کے پیچھے چل رہے تھے، تو انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ سائنس اس کو مان نہیں رہی، لیکن اب سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی باڈی کو آپ لائٹ کی رفتار سے چلاتے ہیں تو وہ خود بھی لائٹ ہو جاتی ہے، تو اب یہاں پر نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی اصل تو ہے ہی نور ہے، بے شک وہ اصل تو ہے آپ کی نور۔ اور یہ سفر کس پہ ہوا تھا؟ براق پہ ہوا تھا، اور براق برق سے ہے، اور برق کہتے ہیں نور کو ہے، لائٹ ہے جس کی رفتار 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے، اور وہ تو براق مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کی رفتار کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی رفتار تھی۔ تو اب سائنٹیفک توجیہات کی روشنی میں بھی اگر معراج شریف کو ہم دیکھتے ہیں تو نہ تو اب وہ خلا سے باہر نکلنے والا اعتراض لازم آتا ہے، اور نہ ہی رفتار کا اعتراض لازم آتا ہے، اور رفتار کو مان بھی لیا جائے کہ لائٹ کی رفتار سے چلا گیا تو یہ اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا کہ جسم ختم ہو جائے گا اور نور میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو نور ہی ہے۔ تو یہ نوری مخلوق نور پہ سوار ہو کر نورانی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور وہاں پر چونکہ یہ کائنات کا کارخانہ رک چکا تھا تو یہ معاملہ پھر مزید اس پر یہ کہ بلیک ہولز کی تھیوری آئی ہے، اور بلیک ہولز کی تھیوری کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بلیک ہولز کے درمیان میں ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے، یہاں پہ ٹائم گزر رہا ہے، وہاں پہ ٹائم نہیں ہے۔ جب ایک جگہ پہ یہ ثابت ہو چکا سائنس کے اعتبار سے کہ یہاں پہ ٹائم گزرا اور وہاں پہ ٹائم نہیں گزر رہا، تو ایسا بھی تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹائم گزارے اور یہاں پہ ٹائم نہ گزرے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ، کیا ڈیفیکلٹی ہے اس میں؟ کیا بات، کیا خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے اس بات کو، اپنے جواب کو مکمل فرمایا ناظرین۔ اور دوران جواب آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین محترم، اس مرحلے پر آذان عشاء کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا دولا، میرے محمد بنے ہیں دولا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شان معراج کے عنوان سے آپ یہ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں۔ ARYQ-TV الحمدللہ پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین تک آج کی اس مبارک رات میں یہ ٹرانسمیشن پہنچا رہا ہے، اور شب معراج کی فضیلت و اہمیت اور اس کی جو سائنٹیفک توجیہات ہیں اس پر بھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کلام فرمایا۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب کریم نے معجزات عطا فرمائے، اب انسانی عقل یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کی مقصدیت کیا ہے اور اس میں حکمتیں کیا کیا پوشیدہ ہیں؟ دیکھیں، اس میں بہت سے مقاصد اور بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر جو ایک عظیم مقصد اور ایک عظیم حکمت تھی وہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا مقام اور مرتبہ تمام کائنات والوں کے سامنے واضح ہو جائے، حتیٰ کہ جو آسمانی فرشتے ہیں ان کے سامنے بھی آپ کا مقام اور مرتبہ واضح ہو جائے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے الذی اسرا بعبدہ میں وہی آ جاؤں گا کہ سب سے کامل ذات باری تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے کامل بندے کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، نہ ماضی میں کسی کے پاس یہ مرتبہ اور مقام تھا، نہ اب ہے، نہ تا صبح قیامت یہ مقام ہوگا، بلکہ قیامت میں بھی اگر سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہوگا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہاں پر ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو میں نے عبد کہا نا، عبد کہا تو ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدہو۔ ہم تو ویسے عبداللہ نام کہتے ہیں تو یہ عرفاً کہا جاتا ہے، لیکن دیکھیں نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے اور وہ بھی ذات باری تعالیٰ کے اسم کی طرف ہو جائے کہ ہر کوئی عبد ہے، لیکن جسے خود اللہ رب العالمین عبدہ فرمائے اس کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا نا کہ عبد دیگر
عبدہ چیزیں دیگر، فرمایا کہ عبد اور ہے عبدہ اور ہے، این سراپا انتظار او منتظر، کہ عبد یہ اس انتظار میں کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنا کہہ دے، لیکن عبدہ جو ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے۔ تو عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ یہاں پر ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ عبد کی فقہی اعتبار سے، قبلہ مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، 3 اقسام جو بڑی اقسام میں بیان کی جاتی ہیں، ایک عبد رقیق، ایک عبد عابق اور ایک عبد معزون۔ میں قبلہ رئیس بھائی آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، عبد رقیق جیسے مسلمان ہیں، یعنی عبد رقیق اس سے کہتے ہیں کہ جو اپنے مالک کا غلام ہو اور اچھا غلام ہو۔ عبد عابق اس سے کہتے ہیں کہ جو اپنے مالک کا غلام تو ہو لیکن بھاگا ہوا غلام ہو۔ تو عبد رقیق جیسے ہم مسلمان ایمان والے ہیں، عبد عابق یعنی کفار بھی اللہ تعالیٰ کے بندے لیکن بھاگے ہوئے نافرمان ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبد معزون جسے اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی اگر مارکیٹ میں کسی کا بہت بڑا ایک یعنی بزنس ہے یا کسی کی شاپ ہے، اس کے پاس ایک پرانا بندہ کام کر رہا ہے جس پر وہ بے انتہا اعتماد کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے مارکیٹ میں لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ آج کے بعد سے یہ اتنا قابل اعتماد بن چکا ہے کہ آج کے بعد سے اس کا آنا نہیں میرا آنا ہے، آج کے بعد سے اس کی بات نہیں میری بات ہے، اور آج کے بعد سے جو چیز یہ خریدے گا اس نے نہیں خریدی میں نے خریدی، جو چیز یہ بیچے گا اس کا بیچنا نہیں وہ میرا بیچنا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جو عبد ہیں تو فرمایا کہ عبد معزون کے منزلے میں ہے، اور وہ کس طریقے سے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے ان کی بیعت کی، میرے رسول کی بیعت کی، فرمایا ظاہری طور پر ان کی بیعت کی لیکن حقیقی طور پر اللہ سے بیعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس طریقے سے کئی امثال ہمارے پاس موجود، تو یہ بھی حکمت کہ یہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ اور میں آخری بات عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں، جتنی شانیں ہیں، 3 کمالات کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ نمبر 1 بشریت، آپ کا لباس بشریت میں ہونا، نمبر 2 یعنی شان بشریت، نمبر 2 شان نورانیت، نمبر 3 مقام محمدیت۔ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، تمام انبیاء کی امامت فرمائی، تو گویا کہ یہاں پر آپ کا شان بشریت کی معراج تھی۔ اور اس کے بعد جب آسمانوں پر گئے اور وہاں پر اس مقام پر کہ جہاں جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اگر ایک لمحہ برابر بھی، بال برابر بھی اگر آگے بڑھا لا ترقت تو مجھے جلا دیا جائے گا، ہاں کس طرح ہو جاؤں گا۔ تو اس مقام سے آگے بڑھ جانا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان نورانیت کو بھی معراج عطا فرمائی، اور مقام محمدیت کی جہاں پر بات آ جائے تو وہاں پر کسی اور کا تو گزر ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے تینوں شانوں میں آقا علیہ السلام کو معراج کا مرتبہ عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں کے۔ علامہ اقبال کا حوالہ دیا تو علامہ اقبال کا بہت مارکت الآراء ایک شعر واقعہ معراج کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر رہے ہیں۔ جناب سید خالد حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، اور آج کی اس بابرکت رات یعنی معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی طفیل میں ہم تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم اور کرم فرمائے۔ درود پاک ہم مل کر پڑھیں گے، اس کے بعد 2-3 اشعار میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی اسی حوالے سے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع
جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ اور اس بھائی علامہ صاحب یہ دور سے کہتے ہیں ابھی تک شب معراج، یہ دور سے کہتے ہیں ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں۔ جناب خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب سید خالد حسین شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے واقعہ معراج کی سائنٹیفک توجیحات اگر ہم جاننا چاہیں؟ مفتی صاحب نے بھی اس پر کلام فرمایا، میں چاہتا ہوں آپ کا بھی اوپینین اس پر آ جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ سائنٹیفک توجیحات، سائنس کیا کہتی ہے، رد و قبول کے جو نظریات سائنس پیش کرتی ہے معراج کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ بنیادی طور پر انسان اسپیشیو ٹیمپورل ڈائمنشن میں رہتا ہے، اسپیس ہے، ٹائم ہے، اور اس کے اندر انسان کا وجود پایا جاتا ہے۔ عموماً جب ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اسپیس اور ٹائم کی ان بیریئرز کو کراس کرنے کے بعد ایک ایسی خلا، ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جائے جہاں پر اسپیس بھی ختم ہو جائے،
ٹائم بھی ختم ہو جائے. قبلہ مفتی صاحب نے اس پورے امر کی وضاحت فرمائی, مختلف تھیوریز کو سامنے رکھ کر کے. لائٹ کی ایک تھیوری ہے کہ انسان اسپیڈ پر ٹریول کرتا ہے. ہمارے مفسرین, محدثین, متکلمین نے یہ کلام کیا کہ آپ کے اس سفر معراج کی جو مسافت, اس کا عرصہ 26 سال سے زائد پر محیط تھا. لیکن یہاں میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں مفسرین نے جب اپنے اس قول مبارک کو پیش فرمایا ہوگا تو اپنے زمانے کی رعایت کو متقدم کرتے ہوئے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ گفتگو کی ہوگی. آج کے دور میں اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں کہ آپ نے یہ سفر کس طرح اور کب اور کتنے عرصے میں, تو واضح طور پر حدیث میں اس حوالے سے کوئی صراحت نہیں ملتی. پوری تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ رات کا ایک قلیل حصہ, اب وہ قلیل حصہ کتنا ہے, وہ اقل القلیل ہے, یعنی جتنا بھی آپ قلیل سمجھنا چاہیں وہ آپ کے اپنے فہم پر موقوف ہے. اس حصے میں یہ پورا سفر معراج اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدات یہ وقوع ہوئے. اب لائٹ کی جو تھیوری ہے کہ لائٹ جس سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے 1,86,000 میل کے حساب سے یہ ٹریول کر رہی ہے اس کائنات کے اندر. سائنسدانوں کا آج یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اس کائنات کے آخری حد کو جا کر کے چھونا چاہے تو اس کے پاس کم از کم, یعنی میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو اندازہ پیش کیا کہ کم از کم جو رفتار ہے اگر وہ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کائنات کے آخری بیریئر کو کراس کر کے اور دوسرے جہان میں داخل ہونے کے لیے 1 بلین لائٹ ایئرز درکار ہیں. 1 لائٹ ایئر جسے آپ سفر یعنی نور کہتے ہیں, سال نور کہتے ہیں, اس کی مدت انسانی کیلکولیشن کے اعتبار سے 1 ارب سال کے برابر بنتی ہے. اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ 1 ارب سال اگر انسانی تعداد اور کیلکولیشن کے اعتبار سے اس کی مدت بنتی ہے اور اس کو ملٹیپلائی کیا جائے 1 بلین لائٹ ایئرز کے ساتھ, جو کنکلوژن جو نتیجہ آئے گا, اتنی مدت درکار ہے انسان کے وجود اور انسان کے بقا کی شرط کے ساتھ کہ وہ سفر کرتا رہے, اور وہ بھی سفر 1,86,000 میل کی رفتار کے ساتھ. اب آپ اس کی کوئی توجیہ کرنا چاہیں تو صاف بات ہے کہ اس کی کوئی توجیہ بظاہر ممکن بالکل نہیں ہے, الا یہ کہ اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری, اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے جس چیز کو پیدا کیا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تسلیم کر لیا جائے, آپ کی حقیقت نورانیت کو قبول کر لیا جائے, اس کے بعد آپ کی اس سواری کی نورانیت کو قبول کر لیا جائے, اور پھر آپ اس سفر کے تصور کو ذہن میں لے آئیں, تو ایک مومنانہ ذہن کے اندر شکوک و شبہات بالکل ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ آیہ مبارکہ کا شروع کا لفظ سبحان, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے سفر کیا, رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو سفر کروایا. کیونکہ ایک چیز اللہ کی عادت ہے اور ایک چیز اللہ کی قدرت ہے. عادت یہ ہے کہ انسان جس رفتار سے جن اشیاء پر سفر کرتا ہے وہ ایک حد تک انسان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں. آپ اس کی کوئی کیلکولیشن بنانا چاہیں, آپ سالوں کے اعتبار سے اس کا کوئی میزانیہ بنانا چاہیں, تخمینہ بنانا چاہیں, تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن وہ چیز جس پر اللہ کی قدرت محیط ہو جائے تو انسان کی عقل نیچے رہ جاتی ہے. دیکھیں عقل کی بات یہ یونانیوں سے ہمیں ملتی ہے. یونان کی جو تاریخ ہے تعقل پسندی کی, ریزننگ کی جو ہے وہ تاریخ ہے, وہ ہر چیز کو ریزننگ کے کانٹیکس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو چیز عقل اور انسان کے حس کے مشاہدے میں نہ آئے اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن ایک مسلمان ہوتا وہ ہے جو اپنے عقل کو, اپنی جملہ حسیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے تابع کر دیتا ہے اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع کر دیتا ہے. تو اس تناظر میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے ہیں کہ میں نے رات کے ایک قلیل حصے میں یہ سفر کیا اور پھر تمام کے تمام مشاہدات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بصحت بحسن و خوبی کے بیان فرمایا اور استفسار پر اس تمام کے تمام سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے, تو مومنانہ شان یہ ہے کہ اس کو جیسا فرمایا گیا ویسے قبول کر لیا جائے. تھوڑا سا 1 منٹ لوں گا آپ کا. دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری سائنسی توجیحات پیش کی. ایک اگر چھوٹا سا بچہ اگر آپ سے کہے کہ رئیس بھائی میں پورا جہاں گھوم کر آیا ہوں تو آپ ذرا سوچیں گے,
لیکن اس کا جہاندیدہ باپ کھڑا ہو جائے کہ میں گما کر لایا ہوں تو آپ نہیں سوچیں گے. یہ بلا مناسبت صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محبوب علیہ السلام نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ میں خود گیا, یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں. تو اس سبحان اللہ, اور اس کا محیر العقول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فقط روح کی معراج نہیں فرمائی بلکہ روح مع الجسد کی معراج. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا, اور شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدارج النبوہ کی دوسری جلد کے پہلے باب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اس پر ہی ہم آگے بڑھیں گے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نور سے روشنی مانگ کر بزم کون و مکان کو سجایا گیا. بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی حامد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. وہ محمد بھی حامد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی, ظاہراً امیوں میں اتارا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اور حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے, حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے, میرے مولا ہیں وہ میرے آقا ہیں وہ. حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے, میرے مولا ہیں وہ میرے آقا ہیں وہ. جن کی خاطر ہے جنت سجائی گئی, جن کی خاطر ہے جنت سجائی گئی, جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. جن کی خاطر ہے جنت سجائی گئی, جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. ناظرین محترم, یہ مبارک سلسلہ جاری و ساری ہے, یہ نشریات جاری رہے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا.